الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پہلی 5 کتابیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز، ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام کو وہ منسلک کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کتابیں لکھی ہیں، ان کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 5 کتابیں کہاں سے اخذ کی گئی ہیں، کہاں سے لی گئی ہیں، اور اس کی تحقیق کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ 4 الگ الگ کتابوں سے یہ 5 کتابیں جو پہلی 5 کتابیں بائبل میں ہیں وہ اخذ کی گئی ہیں۔ وہ 4 کتابیں کیا تھیں؟ ایک کا نام انہوں نے رکھا یہوشت۔ یہوشت اس لیے کہ اس کتاب کے اندر خدا کے لیے یہوہ نام استعمال ہوا ہے، محض اس بات پر کہ اس کتاب میں یہوہ نام استعمال ہوا ہے، اس لیے اس ٹیکسٹ کو، اس کتاب کو انہوں نے یہوشت نام رکھا۔ دوسری کتاب تھی الوہشت، وہی وجہ کہ اس کتاب میں خدا کے لیے انہوں نے الہ استعمال کیا ہے، اس لیے اس ٹیکسٹ کو، اس کتاب کو انہوں نے نام رکھا الوہشت، کہ اس کتاب سے اخذ کیا گیا۔ تیسری کتاب ڈیوٹرو کینونیکل۔ ڈیوٹرو کینونیکل اس لیے نام رکھا کیونکہ یہ کتاب صرف اور صرف 5ویں کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ کہتے ہیں ڈیوٹرانومی، اسی کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ دوسری 4 کتابوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا نام ڈیوٹرو کینونیکل رکھ دیا۔ اور چوتھی کتاب جہاں سے اخذ کی گئی ہے وہ سیکرڈوٹل یا پریسٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہودی پادریوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، ان کی طرف سے جو رائٹنگ آئی ہے وہاں سے اس کو اخذ کیا۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ پہلے 10 چیپٹرز کے اندر، باب کے اندر، جینیسس کے 17 سے 15 مرتبہ یہوشت اور سیکرڈوٹل آپس میں میچ کرتے ہیں، مطلب ایک کے بعد سیکرڈوٹل، پھر دوسرا یہوشت، پھر سیکرڈوٹل، پھر یہوشت، اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک ٹیکسٹ سے آپ مسئلہ لیتے ہیں اور پھر وہی مسئلے پر، وہی موضوع پر دوسری کتاب سے پھر وہ مسئلہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپس میں تضاد ہونے کی گنجائش رہ جاتی ہے اور آپس میں تضاد ہو کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو جینیسس پیدائش کی 6 باب کے اندر چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 3 to 5 کے اندر یہ ہے کہ خدا وہاں پر یہ کہتا ہے، یعنی یہوہ وہاں پر یہ کہتا ہے کہ انسان کے عمر، انسان کے پیدا کرنے کے بعد میں اس کی عمر اب جو ہے 120 سال ہوا کرے گی۔ اب یہ تو بات 120 سال ہوا کرے گی یہاں پر موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عمر اب 120 سال ہوا کرے گی۔ 2-4 چیپٹر آگے بڑھ جاتے ہیں، جینیسس چیپٹر 11 نمبر کے باب اور 1 سے 32 نمبر تک ہم یہ دیکھتے ہیں یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ پریسٹلی یا سیکرڈوٹل ٹیکسٹ سے لیا گیا ہے۔ پہلا والا ٹیکسٹ جو تھا، پہلی والی تحریر جو تھی وہ یہوشت ٹیکسٹ سے تھی، دوسری والی تحریر وہ پریسٹلی تحریر سے ہے، سیکرڈوٹل تحریر سے ہے، یہ دونوں الگ الگ کتاب سے ہے۔ اب ایک کتاب سے جو ہم نے جو دیکھا کہ وہاں سے لیا گیا ہے تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ انسانوں کی عمر 120 سال ہوا کرے گی۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو سیکرڈوٹل ٹیکسٹ ہے وہ 11 نمبر کے باب کے اندر، 11 نمبر کے چیپٹر کے اندر نوح علیہ السلام کے 10 نسل، وہ 400 سے 600 سال کی عمر ان کو ملتی ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ٹیکسٹ میں 2-4 چیپٹر پہلے 120 سال کی عمر، اور پھر اسی 2-4 چیپٹر کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی عمر 400 سال ہے، 600 سال ہے، 380 سال ہے، 207 سال ہے، اس طریقے سے ہم کو ذکر ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر الگ الگ کتاب سے آپ اخذ کر کے جمع کریں گے
تو کانٹرڈکشنز اور تضاد آپ کو ملیں گے ہی. اور اتنا ہی نہیں، اے لارڈز نے 1941 میں 1941 کے اندر یہ بتایا کہ یہ جو 4 کتابیں ہم نے تحقیق کی ہیں کہ 4 کتابوں سے یہ باتیں لی گئی ہیں، یہ 4 کتابیں اپنے آپ میں خود الگ الگ کتابوں سے جمع کی گئی ہیں. یعنی یہوفٹ خود 3 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، ایلوہفٹ خود 4 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، ڈیوٹرو کینونیکل خود 6 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے، اور پریسٹلی سیکرڈیٹل وہ 9 الگ الگ کتابوں سے جمع ہوا ہے. تو اگر یہ سب اتنی ساری کتابوں سے جمع ہو کر کے 4 کتاب بنتے ہیں، اور وہ 4 کتاب سے پھر اخذ کر کے پہلی 5 کتابیں یہ لکھی جاتی ہیں، تو کس طریقے سے ہم اس کو الہامی کتاب کہہ سکتے ہیں؟ آپ اسی پر غور کریں. ہرگز ہم اس کتاب کو الہامی نہیں کہہ سکتے. دوسری بات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا کہ یہ نسخے جو یہ کہتے ہیں کہ بائبل یہ ہمارے پرانے نسخے جو دریافت ہوئے ہیں ان کو، جو 325 سال عیسوی کے ہیں، 350 سال عیسوی کے ہیں، 380 سال یا 400 سال عیسوی کے ہیں، جس کا نام تھا کوڈس سینیٹیکس، کوڈس ویٹیکنس، کوڈس الیگزینڈریانس. اگر اس کے تعلق سے بھی ہم تحقیق کریں اور جانیں تو تحقیق کرنے والوں نے یہ بتایا کہ یہ جو نسخے ہیں کیا یہ اپنے آپ میں مکمل ہیں؟ جس نسخے کو بیس بنایا گیا ہے، جس نسخے کے اوپر پورا دار و مدار ہے کہ یہی سب سے پرانا نسخہ ہمارے پاس میں موجود ہے، 325 سال کے پہلے ہمارے پاس میں کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے، یہی سب سے پرانا نسخہ ہے، اور اسی نسخے کے اوپر آپ پورا دار و مدار بناتے ہو کہ یہی ہمارا بیس ہے، تو کیا یہ نسخہ اپنے آپ میں مکمل ہے؟ اسکالرز یہ بتاتے ہیں، تحقیق کرنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ نسخے اپنے آپ میں مکمل بھی نہیں ہیں. یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ کوڈس سینیٹیکس کے تعلق سے کہا جاتا ہے. بتاتے ہیں اسکالرز کہ اس کے اندر جینیسس کے پہلے نمبر چیپٹر سے لے کر کے 46 نمبر چیپٹر تک 41 پنے غائب ہیں. سوچیے تو صحیح، جس نسخے کے اوپر آپ پورا دار و مدار ہے اس کے پنے ہی غائب ہیں. دوسری بات، اس کے اندر کوڈس ویٹیکنس کے اندر، کوڈس ویٹیکنس وہی کوڈیکس ہے یا وہی نسخہ ہے جو ویٹیکن کے اندر محفوظ ہے، اس لیے اس کا نام کوڈس ویٹیکنس پڑا. اس کے اندر 1 پیٹر 2 پیٹر نہیں ہے، اس کے اندر ٹائٹس نہیں ہے، فیلیمن نہیں ہے، ریویلیشن نہیں ہے. یہ 1 2 پیٹر کیا ہے، ٹائٹس کیا ہے، 1 ٹیموتھی 2 ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن، ریویلیشن، یہ ساری نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب آج ہم کو بائبل میں ملتی ہیں. آج یہ کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہی بائبل جس کے اوپر بیسڈ کیا جاتا ہے وہ نسخے کے اندر یہ کتابیں نہیں ہیں. مطلب آپ کوئی بھی بائبل اٹھائیں، چاہے یہ گڈ نیوز بائبل اٹھائیں، چاہے جہوز وٹنس کی بائبل اٹھائیں، چاہے کوئی بھی بائبل اٹھائیں، سب بائبل میں آپ کو ملے گا یہ کتابیں 1 ٹیموتھی، 2 ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن اور ریویلیشن. یہ کتاب جتنی بھی یہاں بائبل مل رہی ہیں وہ کوڈس ویٹیکنس کے اندر نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کتاب کے اوپر آپ پورا دار و مدار رکھتے ہو، بیسڈ کرتے ہو، اور اس کتاب میں یہ کتاب ہے ہی نہیں، تو کون سے حساب سے آپ کہتے ہو کہ ہماری یہ کتابیں مینuscripts کے اوپر بیسڈ ہیں؟ دوسری کتاب یا دوسرا نسخہ جو ہے وہ کوڈس سینیٹیکس ہے. کوڈس سینیٹیکس بھی کیا اپنے آپ میں مکمل ہے؟ کیا جو کچھ بھی کوڈس سینیٹیکس میں ہے وہ سب کچھ آج بائبل میں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. کوڈس سینیٹیکس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایپسٹل آف بارنبس ہے. آج بائبل میں کوئی بھی بائبل اٹھائیے، چاہے رومن کیتھولک کی بائبل اٹھائیں، چاہے پروٹسٹنٹس کی بائبل اٹھائیں،
چاہے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن اٹھائیں، کوئی بھی بائبل میں آپ کو ایپسٹل آف بارنباس نہیں ملے گا. اس کے اندر ٹائٹس نہیں ہے، فیلیمن نہیں ہے، ریویلیشن نہیں ہے. یہ فرسٹ سیکنڈ پیٹر کیا ہے، ٹائٹس کیا ہے، فرسٹ ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن، ریویلیشن، یہ ساری نیو ٹیسٹمنٹ کی کتاب آج ہم کو بائبل میں ملتی ہیں. آج یہ کتابیں نیو ٹیسٹمنٹ میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہی بائبل جس کے اوپر بیسڈ کیا جاتا ہے وہ نسخے کے اندر یہ کتابیں نہیں ہیں. مطلب آپ کوئی بھی بائبل اٹھائیں، چاہے یہ گڈ نیوز بائبل اٹھائیں، چاہے جہوز وٹنس کی بائبل اٹھائیں، چاہے کوئی بھی بائبل اٹھائیں، سب بائبل میں آپ کو ملے گا یہ کتابیں فرسٹ ٹیموتھی، سیکنڈ ٹیموتھی، ٹائٹس، فیلیمن اور ریویلیشن. یہ کتاب جتنی بھی یہاں بائبل مل رہی ہیں وہ کوڈس ویٹیکنس کے اندر نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کتاب کے اوپر آپ پورا دار و مدار رکھتے ہو، بیسڈ کرتے ہو، اور اس کتاب میں یہ کتاب ہے ہی نہیں، تو کون سے حساب سے آپ کہتے ہو کہ ہماری یہ کتابیں مینuscripts کے اوپر بیسڈ ہیں؟ دوسری کتاب یا دوسرا نسخہ جو ہے وہ کوڈس سینیٹیکس ہے. کوڈس سینیٹیکس بھی کیا اپنے آپ میں مکمل ہے؟ کیا جو کچھ بھی کوڈس سینیٹیکس میں ہے وہ سب کچھ آج بائبل میں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے. کوڈس سینیٹیکس کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایپسٹل آف بارنباس ہے. آج بائبل میں کوئی بھی بائبل اٹھائیے، چاہے رومن کیتھولک کی بائبل اٹھائیں، چاہے پروٹسٹنٹس کی بائبل اٹھائیں، چاہے نیو ورلڈ ٹرانسلیشن اٹھائیں، کوئی بھی بائبل میں آپ کو ایپسٹل آف بارنباس نہیں ملے گا. صرف ایپسٹل آف بارنباس نہیں، ایسا نہیں، بلکہ کچھ پورشنز آف شیفرڈ آف ہرمس بھی ہیں کوڈس سینیٹیکس کے اندر، لیکن شیفرڈ آف ہرمس نام کی یہ کتاب بائبل میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس نسخے کو آپ بیس بناتے ہیں اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے، کوڈس سینیٹیکس کے اندر شیفرڈ آف ہرمس اور ایپسٹل آف بارنباس، تو یہ کتابیں کیوں نہیں ہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیفرڈ آف ہرمس ارلی کرسچینٹی کے اندر یہ کتاب پوٹمس ایفیشس کے نزدیک یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر وہ باتیں چھپ جائیں اور بائبل میں ہو تو دوسری کتاب کے اندر جو بائبل کی ہیں ان باتوں کو وہ رد کر جائیں گی. حقیقت تو یہ ہے کہ شیفرڈ آف ہرمس وہ ان کتابوں میں سے ہے جس کے اندر توحید کا ذکر ہے اور تثلیث کا رد ہے. اگر ہم آپ کو بتائیں تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے الحمدللہ توحید کے ماننے والے ہی ہوں گے. جو بھی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اس تعلیم کو وہ اپنانے والے ہی ہوں گے. تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو لے کے جو بھی چلا ہوگا وہ سچی تعلیم لے کے چلا ہوگا، اور ان سچی تعلیموں میں یہ ساری کتابیں ہوا کرتی تھیں جس کے اندر توحید کا ذکر ہو. لیکن کچھ زمانہ ایسا بھی آیا جب پال نے اس کو ہائی جیک کیا اور پال کے ماننے والوں نے وہ نظریہ پیش کیا جو توحید کے بالکل اپوزٹ ہوتا تھا، اس کے خلاف پڑتا تھا، اور انہوں نے تثلیث کا نظریہ دنیا والوں کو دیا. اور تثلیث کا نظریہ جب شروع ہوا تو اس طریقے سے یہ آگے چل کر کے دونوں کے بیچ میں مابین وہ ایک تکرار ہوا، اور تکرار ہونے کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ کونسل آف نیسیا ایک کونسل وجود میں آئی جس کے اندر سارے افراد جو مختلف فرقے کے ہوا کرتے تھے وہ جمع ہوئے، اور اس فرقوں کے جمع ہونے کے بعد میں اتفاق کی بات ہے کہ کانسٹنٹائن ایمپرر جو اس وقت کا بادشاہ ہوا کرتا تھا روم کا، وہ اتفاق سے تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا ہوا کرتا تھا، اور تثلیث کے یا ٹرینٹی کے عقیدوں سے انفلوئنس ہو کر کے وہ جو ہے اس کونسل کے اوپر دباؤ ڈالا، اور دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ٹرینٹی یا تثلیث کے عقیدے والے فوقیت حاصل کر پائے، وہ حاوی ہو گئے، اور اس وجہ سے یہ جو دوسرے لوگ تھے
جو توحید کے ماننے والے تھے وہ دبتے چلے گئے، اور اسی وجہ سے دھیرے دھیرے یہ کتاب جو ہے غائب ہونا شروع ہوئی، اور اسی وجہ سے اس کوڈس سینیٹیکس کے اندر شیفرڈ آف ہرمس ڈسٹرائے کرتی ہوئی ہے، اس کے کچھ پورشنز اس میں موجود ہیں، سارا کا سارا شیفرڈ آف ہرمس اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ حالت ہے کوڈیکس جن کے اوپر یہ بائبل بنیاد بنتی ہے۔ کوڈیکس الیگزینڈرنس کا بھی یہی حال ہے، اس کے اندر فرسٹ کلیمنٹ، سیکنڈ کلیمنٹ، وہ کتاب جو اس نسخے میں ہے آج بائبل میں موجود ہی نہیں ہے، آج بائبل میں نہیں ہے فرسٹ کلیمنٹ اور سیکنڈ کلیمنٹ۔ پھر اس کے بعد میں یہاں پر بھی کئی پنے وہ غائب ہیں۔ میتھیو کی جو کتاب ہے آج بائبل کے اندر، اس کے کافی کچھ پنے غائب ہیں، بلکہ اس نسخے کے اندر میتھیو کے 25 نمبر باب اور 26 نمبر ورس سے بات شروع ہوتی ہے، تو 1 سے 25 نمبر تک چیپٹرز جو ہیں کوڈس الیگزینڈرس میں نہیں ہیں۔ جب یہ حال ہے، سب سے پرانے اور سب سے معتبر اور سب سے کمپلیٹ جس کو وہ کہتے ہیں، اس کا یہ حال ہے، اس طریقے سے نامکمل ہے، تو باقی مینuscripts کا کیا حال ہوگا؟ اور ایک مزے کی بات، کوڈس سینیٹیکس، کوڈس الیگزینڈرینس، کوڈس ویٹیکنس اور جتنی بھی کوڈیکس یہ کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری گریک زبان میں ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان گریک تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ماننے والے یا پوری قوم اس وقت گریک زبان بولتی تھی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو سب سے پرانی کتاب یا نسخے ان کے پاس میں ہو وہ گریک زبان میں ہے؟ بات تو یہی ہے کہ یہ کتابیں حواریوں نے نہیں لکھی، یہ کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں، یہ کتابیں بہت بعد میں 325 سال، 350 سال، 400 سال بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اسی لیے یہ گریک زبان میں ہے، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نہیں ہے، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی زبان میں نہیں ہے، یا اس زمانے کے جو قوم ہوا کرتے تھے ان کی زبان میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسخے ان کے پاس میں اپنے آپ میں مکمل ہی نہیں ہیں، اور انہی نسخوں کی وجہ سے کہ ان کے اندر وہ کتابیں کچھ زیادہ ہیں کچھ کم ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی ساری مختلف قسموں کی بائبل موجود ہے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا کہ بائبل مختلف قسموں کی ہے، کسی کتاب کے اندر، کسی بائبل کے اندر 81 کتابیں ہیں، کسی بائبل کے اندر 73 کتابیں ہیں، کسی بائبل کے اندر 66 کتابیں ہیں، مختلف نمبرز کی کتابیں ہیں، مختلف بائبل ہوئی۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ 3 ہی قسم نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت قسمیں ہیں۔ دنیا بھر کا اگر ہم جائزہ لیں تو رومن کیتھولک ورژن اور پروٹسٹنٹ ورژن کے علاوہ بھی دوسری مختلف قسم کی بائبل موجود ہے۔ مثال کے طور پر پروٹسٹنٹ کو چھوڑ دیجئے، رومن کیتھولک کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد میں اینگلیکن چرچ کی بائبل مختلف ہے۔ اینگلیکن چرچ کی بائبل میں KJV کنگ جیمز ورژن پروٹسٹنٹ کی بائبل کو لے کر کے اس کے ساتھ میں اپوکریفا اور ڈیوٹرو کینونیکل جو کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں، دونوں کو ملا کر کے جوڑ کر کے ان کی بائبل بنتی ہے۔ اب آپ سنیں گے کہ اپوکریفا کیا ہے، یہ ٹرمینالوجی کیا ہے، اپوکریفا کا معنی کیا ہے، تو ہم بتا دیں کہ اپوکریفا یہ بہت بہترین ورڈ انہوں نے کوائن کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہیڈن فرام دا پیپل، عوام سے چھپایا ہوا، عوام سے دور کیا ہوا۔ یعنی یہ کہ کچھ کتابیں جب ان کے عقیدے کے خلاف پڑتی تھیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے ماننے والے حواری اور فالوورز ہوا کرتے تھے، ان کی باتیں وہ بعد کے جو تسلیف کے عقیدے والے ہوا کرتے تھے ان کے خلاف پڑتی تھی، تو وہ کتابیں جو صحیح العقیدہ کی تھی یا عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تعلیمات کے بیس کے اوپر تھی، وہ کتابیں جو ہے دور کی گئیں اور چھپا کر کے رکھی گئیں، اور اس کا نام، اس کا ٹائٹل اپوکریفا بن گیا کہ یہ ڈاؤٹ فل کتابیں ہیں۔ اسی لیے دھیرے دھیرے اس کو ختم کیا گیا، برباد کیا گیا،
اور بعد میں جو ہے انہی کتابوں کو قائم رکھا گیا جو ان کے پاس میں آج بائبل میں موجود ہے۔ اینگلیکن چرچ کی ہم نے دیکھا کہ اپوکریفا اور ڈیٹروکانونیکل جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو ملا کر کے ہے، وہ سب جمع کر کے اینگلیکن چرچ کی بائبل بنتی ہے۔ اس کے علاوہ گریک آرتھوڈاکس چرچ، یہ ان کی بائبل الگ ہے، گریک آرتھوڈاکس چرچ کی بائبل الگ ہے۔ اس کے اندر آپ کو رومن کیتھولک کی بائبل آپ لے لیجئے اور اس کے اندر جوڑیے اسڈراس، پریئر آف مسینا، میکابیس تو رومن کیتھولک کی بائبل میں ہے، لیکن پریئر آف مسینا نہیں ہے۔ پریئر آف مسینا کوئی بھی بائبل میں نہیں، نہ رومن کیتھولک کی بائبل ہے نہ پروٹسٹنٹ بائبل میں۔ تو یہ نئی کتاب گریک آرتھوڈاکس چرچ کی بائبل میں آپ کو ملے گی۔ یہ ہوئی نا مختلف بائبل۔ پھر اس کے بعد میں کاپٹک بوہرک بائبل۔ کاپٹک بوہرک بائبل وہ بائبل جو عرب خطے میں پائی جاتی، جو عرب عیسائی ہیں ان کے پاس میں پائی جاتی۔ ان کی بائبل میں تو 85 کتابیں ایکسٹرا ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، دوسری بائبلوں میں نہیں ہیں۔ اس طرح ان کی ایک الگ مختلف بائبل ہوئی۔ ایتھوپک چرچ بائبل، ایتھوپک چرچ بائبل میں ایک عجیب بات ہے کہ ان کے پاس میں دو قسم کی بائبل ہیں، ایک موٹی بائبل اور ایک پتلی بائبل۔ موٹی بائبل اور پتلی بائبل، نیرور بائبل اور براڈر بائبل، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹی بائبل ہیں اس کے اور ڈھیر ساری کتابیں ہیں، اور جو پتلی بائبل ہیں اس میں کم کتابیں ہیں۔ دونوں کو ملا دیں تو بہت ساری کتابیں ہو جاتی۔ ایک حصے میں تو نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو 27 کتابیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کی ہیں، اس کے علاوہ 35 اور کتابیں اس میں جوڑی گئی ہیں، جیسے اسڈراس ہے، فرسٹ کلیمنٹ، سیکنڈ کلیمنٹ، ایپیسل ٹو ایتھوپیا، کلیمنٹ ٹو ایتھوپیا، اس طریقے کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو سیریاک چرچ کی بائبل بھی ہے۔ سیریاک چرچ کی بائبل میں سب سے کم کتابیں ہیں، 22 کتابیں کل ملا کر کے ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر اس طریقے سے آپ کے پاس ایک بائبل بھی نہیں ہے، اس پر بھی آپ یونیفارم نہیں ہیں، تو کس منہ سے آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس میں الہامی کتاب ہے اور ہمارے پاس میں یہ کتاب ساری نجات کے لیے، ساری انسانیت کے نجات کے لیے ذریعہ ہے؟ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔